السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے حضرات، آج میں آپ کے لیے بہت ہی پیارا بیان، بہت ہی پیارا واقعہ، یعنی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس طریقے سے سویا کرتے تھے، ان کا سونے کا انداز کیا تھا۔ آئیے حضرات، آج میں آپ کو سونے کا اسلامی طریقہ بتانے والا ہوں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سید انبیاء محبوب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلے بستر صاف فرماتے تھے، پھر دائیں کروٹ پر لیٹ کر دائیں ہاتھ کو دائیں رخسار کے نیچے رکھتے اور اپنی معبود حقیقی کی جناب میں عرض کرتے بِاسْمِ اللہم اموت و احیا۔ ترجمہ ہے، اے اللہ، تیرے ہی نام پاک کی مدد سے سوؤں گا اور تیری ہی مدد سے بیدار ہوں گا۔ ہمارے لیے اس میں یہ تعلیم ہے کہ بندہ ہر موقع پر معبود حقیقی کی طرف متوجہ رہے اور اپنے ہر کام کو اسی کے زیر قدرت اعتقاد کرے۔ نیند بھی اسی کی زیر قدرت ہے، جب چاہیں طاری فرما دے اور جب چاہیں طاری رکھے۔ چنانچہ انبیاء بنی اسرائیل میں حضرت عزیر علیہ السلام پر 100 سال تک اور اصحاب کہف پر 300 سال تک بحکم الہی نیند طاری رہی، جس سے اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرنے والے اصحاب واقف ہیں، اور وہ جب چاہتا ہے نیند کو آنے سے روک دیتا ہے۔ روز مرہ کا مشاہدہ ہے کہ ہم بستر پر پڑے پڑے کروٹیں بدلتے رہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ نیند آ جائے، مگر نہیں آتی، کیونکہ اسی لیے کہ وہ نہیں چاہتا اور جب چاہتا ہے آ جاتی ہے۔ نیند بھی ایک قسم کی موت ہے کہ بدن کے تمام اعضاء اس کے آنے کے بعد اپنے اپنے کاموں سے معطل ہو جاتے ہیں، اور نیند سے بیدار کرنا حیات سابق کا واپس فرمانا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو معبود حقیقی اس پر قادر ہے، وہ یقیناً مارنے کے بعد جلانے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ پس اس کو پیش نظر رکھنے کے بعد ہر عاقل اس نتیجے پر پہنچے گا کہ اسلام کا پیش کردہ عقیدہ قطعاً صحیح ہے کہ دنیاوی زندگی ختم ہونے کے بعد بنی نوح انسان کو پھر زندہ کیا جائے گا، تاکہ دنیا میں رہ کر جو اعمال کیے ہیں ان کی وہاں پر جزا پائیں گے۔ اور وہ دوسرے مذہب والوں کا یہ کہنا ہے زندگی صرف دنیا ہی کی زندگی ہے، اس کے ختم ہونے کے بعد پھر زندہ ہونا نہیں۔ یقیناً خلاف عقل ہے اور اپنے احوال میں غور و فکر نہ کرنے پر مبنی ہے۔ مرکز ہدایت قاسم ولایت مولا مشکل کشا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رب العالمین کی نعمتیں تقسیم فرمانے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ کچھ باندیاں لائی گئی۔ چکی پیسنے سے مالک کونین کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں میں چونکہ چھالے پڑ گئے تھے، اسی لیے میں نے ان سے کہا کہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر گھر کے کام کاج کے لیے باندی طلب کر لی۔ چنانچہ وہ 3 مرتبہ حاضر ہوئی مگر ملاقات نہ ہو سکی۔ بعد نماز عشاء جب حضور مکان میں تشریف لائے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کی آمد کا تذکرہ کیا۔ آپ اسی وقت ہمارے یہاں تشریف لائے، بعد اجازت مکان میں داخل ہوئے۔ ہم دونوں بستر پر لیٹ چکے تھے۔ میں نے بستر سے اٹھنا چاہا مگر اس شب میں سردی چونکہ شدید تھی، اسی لیے اٹھنے سے روک دیا اور فرمایا جیسے لیٹے ہو ویسے ہی لیٹے رہو۔ پھر اپنی صاحبزادی سے فرمایا کہ آج ہمارے یہاں کسی ضرورت سے جانا ہوا تھا۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے میرے ابا جان، چکی پیسنے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے اور میرے دونوں ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں، تو میں اسی لیے حاضر ہوئی تھی کہ باندی عطا فرما دی جائے۔ ارشاد فرمایا اس سے بہتر چیز نہ بتائیں؟ عرض کیا ہاں ارشاد فرمائیے۔ فرمایا جب بستر پر لیٹو تو 34 مرتبہ اللہ اکبر اور 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو، جو چیز تم نے طلب کی تھی اس سے یہ بہتر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔